الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کی گفتگو دو حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کا پہلا حصہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے اور دوسرا حصہ آج کل کے مسلمانوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا ہے، اس لیے کہ آج کا دن یہ ایک لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال قبل اسی تاریخ کو 7 ستمبر 1974 کو ہمارے ملک کی نیشنل اسمبلی میں سے ایک قانون اور بل پاس ہوا جس میں ایک ایسے فرقے کو کافر قرار دیا گیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ فرقہ اس کا پیروکار ہے۔ اس کے لیے ایک تحریک اٹھی، مسلمانوں نے، علماء نے اپنا خون پیش کیا اور آخرکار تقریباً 100 سال کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہ فرقہ کافر قرار پایا۔ اگرچہ اس فرقے کے پیروکار وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی مانتے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ ان کے ورغلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ جب نیا کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے اسے وہ اسی طرح باور کراتے ہیں کہ جیسے کہ عام مسلمان ہے، یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، یہ حدیث کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ خلیفہ مانتے ہیں یا امام مہدی کے طور پر مانتے ہیں۔ جیسے جیسے آدمی ان کے قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی تعلیمات بدل دی جاتی ہیں، اور جو قادیانی آخری اسٹیج پر پہنچ جائے اس کا پھر یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد ہی نبی ہے، اس کو نبی مانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی احمدیہ پاکٹ بک، اور اسی مسجد سے، جامعہ مسجد المبارک سے، اس کتاب کے جواب میں محمدی پاکٹ بک کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی، بڑی مدلل کتاب تھی، اور اس کے تقریباً 7-8 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں 3-4 سال پہلے بھی ایک نیا ایڈیشن چھپا ہے۔ یہ کتاب بڑی مفید ہے، اس فرقے کی ایک ایک خرابی کو پکڑا گیا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین وہ آخری نبی ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت مبارکہ کا یہ اقتباس ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء پر ایک مہر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ جیسے مکمل خط لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، یا کسی بھی تحریر کے آخر میں مہر لگتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے۔ اس مہر کے بغیر انبیاء کا سلسلہ نامکمل ہے، اور آپ نے یہ مکمل کر دیا۔ ایک حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی ہے
اس میں آج کے درس کی دونوں باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے غلام آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے گروہ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں یا مشرک نہ بن جائیں۔ وَيَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ اوثان کہتے ہیں بے جان کو، آپ یہ پتھر کی مورتی کو کہہ لیں، کسی تصویر کو کہہ لیں یا قبر کو کہہ لیں، جو غیر جاندار ہے اس کی عبادت کرنا یہ اوثان میں آتا ہے۔ حقیقت میں تو یہ بتوں کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے اس سے وہ مراد ہے۔ وَيَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں یہ وقت بھی آئے گا قیامت سے پہلے کہ میری امت مشرک بن جائے گی، مشرکین کے ساتھ مل جائے گی، شرکیہ اعمال کا ارتکاب کرے گی۔ یہ بھی ہمارے درس کا حصہ ہے۔ آج کی جو چھٹی ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ آج ہماری جو یہ شہر کی لوکل چھٹی ہے وہ ایک میلے کی بنا پر ہے، اور میلہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے نام کا ہر سال لگایا جاتا ہے، اور ایسے میلے اسلام میں منع ہیں۔ بہت ساری احادیث وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، مگر ان کا یہ مفہوم عرض کر دوں۔ کسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قبر پر میلہ لگانا یہ منع ہے، قبر کو پکی بنانا یہ بھی منع ہے، قبروں پر بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے فرمان عالی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی میلے ہیں، جس بھی قبر پر میلہ لگتا ہے یا عرس منایا جاتا ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ بلکہ اسلام کے خلاف ہی نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرک عظیم کہا ہے، سب سے بڑا شرک کہا ہے، بلکہ ظلم عظیم کہا ہے کہ سب سے بڑا اگر دنیا میں کوئی ظلم ہے وہ شرک ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، یہ 30 کے 30 اپنے آپ کو نبی مانیں گے، اپنے آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، اس کی سند صحیح ہے، حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ تو یہ دونوں آج کے ہمارے درس کے جو جز ہیں، ایک ختم نبوت کے حوالے سے وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور دوسرا قبروں پر عرس یا میلے لگانے کے حوالے سے وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ تو میں یہ اختصار سے عرض کرتا چلوں کہ آج ہماری امت شرک میں بھی مبتلا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت سے پہلے شرک آئے گا، یہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ میری امت میں سے 30 کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان 30 کذاب میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے ایک کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا ہے، اور یقیناً یہ اسی کے لائق ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگر اس پر کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے تو وہ بھی کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات انتہائی بیہودہ اور انتہائی اسلام کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اس فتنے سے ہمیں مکمل نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلمان جن میں شرک آ چکا ہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔